بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے حکومت کی آمدنی کا پانچواں ذریعہ وراثتی ٹیکس ہے۔ کوئی بھی ملک ہو، اسے اپنے حکومتی امور چلانے کے لیے مالیاتی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے کائنات کے حکمراں اللہ نے ہر ملک کو قرآن میں انفاق فی سبیل اللہ کی صورت میں مالیاتی نظام دیا ہے، اور جس پر اس وقت دنیا کا ہر ملک، خواہ وہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی، شعوری اور لاشعوری طور پر عمل بھی کر رہا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے 5 ذرائع یہ ہیں: انفاق بالزکوٰۃ، انفاق بقرض اللہ، انفاق بالصدقات، انفاق بالعفو اور انفاق بالمیراث۔ حکومت کے پہلے 4 ذرائع آمدن پر میں لیکچر دے چکا ہوں، اور آج میں حکومت کی آمدنی کے 5ویں ذریعہ یعنی انفاق بالمیراث یعنی وراثتی ٹیکس پر بات کروں گا، جسے حکومت اپنے مالی امور چلانے کے لیے مال کے جائیداد کی وراثت سے اس کی وفات کے بعد وصول کرتی ہے۔ چنانچہ متقین کو اپنی زندگی ہی میں جائیداد کی تقسیم بارے وصیت کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ سورہ بقرہ آیت 180۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچے اور وہ ترکہ چھوڑ رہا ہو، تو اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے معروف یعنی ملکی آئین و قانون کے مطابق وصیت کرے۔ یہ متقین پر حق ہے۔ ان آیات سے واضح ہے کہ متقین کو اپنی جائیداد بارے وصیت پہلے اپنے ملک کے آئین و قانون کے مطابق کرنا ہوتی ہے، خواہ وہ ملک اسلامی ہو یا غیر اسلامی، اور یہ وصیت عدالت میں رجسٹرڈ کرانا ہوتی ہے کہ جس سے اس کی قانونی حیثیت بنتی ہے، اور جس پر فوری عمل درآمد کرانا پھر حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یاد رکھیے، زبانی کلامی وصیت کی کوئی قانونی حیثیت نہیں کہ جس سے پھر وارثین میں جائیداد کی تقسیم پر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور معاشرہ بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک اہم بات نوٹ کیجیے، اور وہ یہ کہ قرآن نے جن لوگوں کو انفاق بالمیراث یعنی ترکہ کی تقسیم بارے وصیت کرنے کا حکم دیا ہے، وہ متقین ہیں کہ جنہیں مال کے جائیداد بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آغاز ہی میں ہدایت یعنی صلاۃ بامانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی اور انفاق فی سبیل اللہ دی۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ایک انسان نے از روئے قرآن اپنی شخصیت کی تعمیر بالترتیب پیشہ ور ایمان والا، مسلم،
مومن، محسن، صالح اور متقی بن کر کرنا ہوتی ہے، کہ جس سے وہ پھر اپنے رب کو پانے کا حقدار بنتا ہے، کہ جنہوں نے فرمایا ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ تیری دنیاوی کوششوں کا منتہا رب تک پہنچنا ہے۔ اور اب میں قرآن کے عطا کردہ وراثتی قوانین بیان کروں گا، جن کا اطلاق اس وقت ہوگا کہ جب متوفی یا متوفیہ نے اپنی جائیداد بارے پہلے سے کوئی وصیت نہ کر رکھی ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت 240 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں کہ ان کو 1 سال تک خرچہ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں، ہاں اگر وہ خود گھر سے چلی جائیں اور اپنی ذات بارے معروف یعنی ملکی آئین و قانون کے مطابق فیصلہ کر لیں تو تمہارا کچھ مواخذہ نہیں، اللہ تو زبردست حکمت والا ہے۔ سورہ النساء کی آیات 11 تا 14 میں اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، نمبر 1، تمہاری اولاد کے بارے اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، یعنی بیٹی کا 1/3 حصہ اور بیٹے کا 2/3 حصہ۔ نمبر 2، اگر متوفی کی 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو ترکہ میں ان کا حصہ 2/3 ہے، اور اگر صرف 1 لڑکی ہو تو ترکہ میں اس کا حصہ 1/2 ہے۔ نمبر 3، متوفی کے ماں باپ میں سے ہر ایک کا ترکہ میں 1/6 حصہ ہے، باقی اولاد کا، بشرط یہ کہ متوفی کی اولاد ہو۔ پھر اگر متوفی کی اولاد نہ ہو اور وارث صرف ماں باپ ہوں تو ماں کا ترکہ میں 1/3 حصہ اور باپ کا 2/3 حصہ، اور اگر متوفی کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں کا حصہ 1/6 ہے، باقی 5/6 حصہ بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا، مگر اس وصیت کی تعمیل کے بعد جو متوفی نے کر دی ہو، یا اس قرض کی ادائیگی کے بعد جو متوفی کے ذمہ ہو۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ اور بیٹوں میں سے کون فائدہ کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے، یہ فرائض اللہ کے عائد کردہ ہیں، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ نمبر 4، جو ترکہ تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اس میں سے تمہارا حصہ 1/2 ہے، بشرط یہ کہ ان کی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکہ میں سے تمہارا حصہ 1/4 ہے، مگر اس وصیت کی تعمیل کے بعد جو متوفیہ نے کر دی ہو، یا اس قرض کی ادائیگی کے بعد جو متوفیہ کے ذمہ ہو۔ نمبر 5، تمہارے ترکہ میں تمہاری بیویوں کا حصہ 1/4 ہے، بشرط یہ کہ تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کا ترکہ میں حصہ 1/8 ہے، مگر اس وصیت کی تعمیل کے بعد جو متوفی نے کر دی ہو،
یا اس قرض کی ادائیگی کے بعد جو متوفی کے ذمہ ہو۔ نمبر 6، اور اگر متوفی کلالہ ہو، یعنی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ ہو جس کی نہ تو اولاد ہو اور نہ ہی ماں باپ، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو ہر ایک کا حصہ 1/6 ہے۔ اور اگر بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو پھر کل ترکہ کے 1/3 حصہ میں سب برابر کے شریک ہوں گے، لیکن اس وصیت کی تعمیل کے بعد جو متوفی یا متوفیہ نے کر دی ہو۔ نیز اس قرض کی ادائیگی کے بعد جو متوفی یا متوفیہ کے ذمہ ہو، بشرط یہ کہ ادائے وصیت و قرض سے متوفی یا متوفیہ نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو۔ یہ اللہ کی وصیت ہے، اور اللہ علیم اور حلیم ہے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو اللہ و رسول یعنی حکومت کی اطاعت کرے گا تو اللہ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ اور جو اللہ و رسول یعنی حکومت کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود توڑے گا تو اس کو آگ میں ڈالا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ سورہ النساء کی آیت 176 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، تو اے محمد ان سے کہہ دو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کسی ایسے مرد کا انتقال ہو جائے جس کی نہ اولاد ہو اور نہ ماں باپ، اور اس کی ایک ہی بہن ہو، تو ترکہ میں اس کی بہن کا حصہ 1/2 ہے، اور بھائی اپنی متوفیہ بہن کا وارث ہوگا اگر بہن کی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر 2 بہنیں ہوں تو ترکہ میں ان کا حصہ 2/3 ہے، اور اگر کئی بھائی بہن ہوں یعنی مرد عورت دونوں ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے وراثتی قوانین بیان کر دیے ہیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ فتویٰ دینا اللہ کا حق ہے، کہ جس کی پھر ملکی سطح پر قانونی حیثیت ہوتی ہے، جبکہ جو فتوے کوئی انسان پرستشوں پر مبنی اپنی پرائیویٹ شریعتوں کا مفتی اور امام وغیرہ بن کر دیتا ہے، ان کی کوئی قانونی حیثیت ملکی سطح پر نہیں۔ اس لیے پیروکاروں کو چاہیے کہ وہ گمراہ مفتیوں اور اماموں وغیرہ سے نہ تو فتوے طلب کریں اور نہ ہی ان پر عمل کریں، کہ حکمراں اللہ کا ان گمراہ مفتیوں اور اماموں وغیرہ کی پرائیویٹ شریعت سے کچھ تعلق نہیں، کہ جنہیں انہوں نے پرسنل لاس کا نام دے کر عوام کو صدیوں سے بے وقوف بنا رکھا ہے۔ اللہ کا تعلق صرف ملک کے آئین و قانون یعنی دین و شریعت پر مبنی پبلک لا سے ہے،
خواہ وہ ملک مسلم ہو یا غیر مسلم۔ اور دوسری اہم بات اس آیت میں یہ کہی گئی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے وراثتی قوانین بیان کر دیے ہیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ مطلب یہ کہ تمہیں وراثتی قوانین لینے کے لیے گمراہ مذہبی پیشواؤں کے پاس نہ جانا پڑے۔ لیکن آج دنیا میں یہی کچھ تو ہو رہا ہے، لہذا عوام کو چاہیے کہ وہ گمراہ مذہبی پیشواؤں کے بنائے ہوئے وراثتی قوانین کی بجائے صرف اپنے ملک کی پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے وراثتی قوانین پر عمل کریں، اور اگر کوئی وراثتی قانون کسی مسلم یا غیر مسلم ملک میں خلاف قرآن بن گیا ہے تو اس سے تبدیل کروانے کے لیے مسلمان پرامن آئینی و قانونی ذرائع استعمال کریں۔ بہرحال گمراہ ملاؤں، صوفیوں، پیروں، مفتیوں، ذاکروں اور اماموں وغیرہ نے اپنی ناعاقبت اندیشی سے جو نقصان اب تک امت مسلمہ کو پہنچایا ہے اس کے متعلق علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا: کس خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے، فقیہ و صوفی و ملا کی ناعاقبت اندیشی۔ یہاں پر وراثتی قوانین میں سورہ مائدہ کی آیات 106 تا 108 کو بھی شامل کر لیجیے۔ اور اب آئیے ان آیات کی طرف جن سے حکومت کا وراثتی ٹیکس وصول کرنے کا جواز بنتا ہے۔ سورہ فجر کی آیات 14 تا 20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بلا شبہ تمہارا رب تمہاری گھات میں ہے۔ انسان کا عجب حال ہے کہ جب اسے اس کا رب عزت اور نعمت دے کر آزماتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے میری عزت افزائی کی، اور جب اس کا رزق تنگ کر کے اسے آزماتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے یوں ہی خوار کر دیا۔ ایسا یوں ہی نہیں ہوا، بلکہ تم نہ تو یتیم کی عزت کرتے تھے اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے ایک دوسرے کو ترغیب دیتے تھے، اور میراث کا مال اکیلے ہی ہڑپ کر جاتے تھے، اور جمع کیے ہوئے اس مال سے بہت محبت رکھتے تھے۔ آیت ہے: تاکولو نتراتا اکلن لما واتحبون المال حبا جما۔ سورہ النساء کی آیات 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مردوں کے لیے حصہ ہے اس ترکہ میں سے جو اس کے والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس ترکہ میں سے جو اس کے والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، حصے اللہ کے مقرر کردہ ہیں، اور ترکہ تقسیم کرتے وقت اگر رشتہ دار، یتیم اور مسکین حاضر ہوں تو ترکہ میں سے انہیں بھی کچھ دو، اور معروف یعنی ملکی آئین و قانون کے مطابق بات کرو۔
ایسا کم ہی دیکھنے میں آتا ہے کہ مسلمانوں نے ترکہ تقسیم کرتے وقت کبھی کسی رشتہ دار، یتیم اور مسکین کو کچھ دیا ہو۔ چنانچہ اس حق کو اللہ تعالیٰ نے مسلم اور غیر مسلم حکومتوں سے لاشعوری طور پر وراثتی ٹیکس یعنی انہیریٹنس ٹیکس کی صورت میں وصول کرانا شروع کر دیا۔ حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ کاروباری اثاثوں کی وارثوں میں تقسیم نہ ہو، بلکہ اسے کوئی وارث خرید لے تاکہ کاروباری اثاثوں کو برقرار رکھنے میں مدد ملے اور یہ انکم ٹیکس کی وصولی کا مستقل ذریعہ بنے رہے۔ آج کا لیکچر یہیں تک، شکریہ۔